السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ سورہ الانعام جو کہ چھٹی سورت ہے، اس کی 3 آیات، آیت نمبر 151، 152 اور 153، یہ 3 آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور یقیناً قرآن مجید کی ہر آیہ مبارکہ ہی اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ 3 آیات جداگانہ طور پر اہمیت کی حامل اس لیے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالی نے بالخصوص چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے مقابل جو کرنے کے کام ہیں ان کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 151، اس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہے، قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہارے اوپر تلاوت کروں وہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے اس کے متعلق۔ اور پھر اس آیت کے اختتام پر فرمایا ان باتوں کا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تمہیں ان باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے، وصیت کی جاتی ہے، اور وصیت کہتے ہیں کسی بات کی تاکیدی حکم کے، یعنی بڑے شد و مد کے ساتھ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا جائے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اسی لیے جو فوت شدہ اپنے جانے کے بعد کوئی وصیت کر جائے کہ جی میرے بعد یہ کرنا، اس کو بھی وصیت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تاکیدی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں تاکیداً یہ حکم دے رہے ہیں تاکہ تم عقل اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اگلی دونوں آیات میں بھی اسی طرح فرمایا، آخر میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں تاکیداً یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم نصیحت پکڑنے والے ہو جاؤ۔ تیسری آیت میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں کہ تم اس کے ذریعے سے تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو شروع میں فرمایا کہ آؤ میں تلاوت کرتا ہوں وہ چیزیں جن کو حرام کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں آیات کے فرمایا گیا یہ تاکیدی حکم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کے کاموں کا حکم دیا ہے، تو ظاہر بات ہے جس چیز کا حکم ہے اس کے مقابل اس کی جو ضد ہے وہ حرام۔ تو پہلا حکم جو سر فہرست ہے، فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک حرام ہے، اور حرام کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ قبیح اور اس فہرست میں سب سے پہلے موجود گناہ وہ شرک کا گناہ۔ شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک بنانا، شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ اسی لیے علماء نے شرک کے مقابل توحید کی 3 اقسام کی ہیں جن کو سمجھ لینے سے انسان شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء والصفات۔ ربوبیہ کا لفظ رب سے ہے، رب کہتے ہیں خالق، مالک، پالن ہار کو،
توحید الربوبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو تنہا رب ماننا، اس کے سوا کسی اور کو رب نہ ماننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اپنی مخلوق کے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت کا کوئی اور شریک نہیں۔ اللہ رب العزت مالک ہیں، مخلوق کی ملکیت میں کوئی اور شریک نہیں۔ اللہ ہی مخلوق کو پال رہے ہیں، کل کائنات کے رزق کا انتظام کر رہے ہیں، کل کائنات کو کھلانے پلانے، ان کی تمام جملہ ضروریات پوری کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ توحید الالوہیہ کیا ہے؟ کہ جب پیدا کرنے والا، مالک اور جملہ ضروریات کا اختیار رکھنے والا اور پوری کرنے والا اللہ ہے، تو الہ معبود بھی صرف وہی ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ وہ جملہ افعال اور اعمال جن کے ذریعے جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنا مقصود ہو، اور ان جملہ چیزوں سے بچنا جن کی وجہ سے وہ ناراض ہو جاتا ہو، یہ سب عبادت کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے بجا لانا اور اللہ کے سوا کسی اور کو اس میں شریک نہ کرنا، یہ توحید الالوہیہ ہے۔ مشرکین مکہ توحید الربوبیہ پر یقین رکھتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ کہیں گے ضرور بضرور اللہ ہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک بناتے تھے، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے، کبھی مخلوق میں سے نیک لوگوں کو اللہ رب العزت کے وزراء کا تصور رکھ کر اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے، ان کے بتوں کے سامنے سجدے کرتے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتے۔ غرض وہ ساری عبادت کی قسمیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، وہ اوروں کو کچھ نہ کچھ معاملات کا اور صفات کا حامل سمجھ کر اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکنے کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا تصور پیش کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ عبادت کی جملہ قسمیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، نظر نیاز ہے، سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، یہ ساری کی ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور سے اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا جو صرف اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح مدد مانگنا، طلب کرنا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جو سبب اور اسباب سے ہٹ کر ہو، ایک ہے میں نے آپ سے کسی چیز کی مدد طلب کی، آپ مجھے وہ چیز دینے پر یا میری اس معاملے میں مدد کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں یا قادر ہیں۔ آپ سے میں کہوں کہ نہیں مجھے کچھ پیسے چاہیے، ممکن ہے کہ آپ کے پاس وہ پیسے ہوں اور آپ مجھے دے دیں، اور ممکن ہے آپ کے پاس نہ ہو تو آپ انکار کر دیں، لیکن آپ اس پر قادر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے سبب اور اسباب کے دائرے میں ایک دوسرے سے جائز قسم کی مدد طلب کرنا۔ لیکن وہ معاملات جو اسباب سے بالا تر ہو جائیں، جیسے ہر وقت ہر جگہ
ہر کسی کی پکار کو سننا اور اس کی مدد کرنے پر قادر ہونا، یہ صرف اللہ رب العزت کا خاصہ۔ جو کچھ تھا، جو کچھ ہے، جو کچھ ہوگا، اس سب کو جان کر نفع نقصان کا مالک ہونا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ اس لیے تمام تر عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور تیسری قسم توحید الاسماء والصفات ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں اور اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ اس میں سے کتنے نام ایسے ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ابھی ہمارے علم میں نہیں، مستقبل میں، آخرت میں، جنت میں، حشر کے میدان میں اللہ ہمارے علم میں لے آئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں حدیث شفاعت، طویل حدیث ہے، متعدد بار آپ سن چکے ہیں، جب تمام انبیاء شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے اور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ شفاعت سے قبل اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کلمات سکھائیں گے جو میں آج نہیں جانتا، اور ان کے ذریعے میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں اللہ کی تسبیح اور اللہ رب العزت کی تعریف بیان کروں گا۔ تو ایسے کلمات بھی ہیں جن کو آج ہم نہیں جانتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر دعا ہے کہ اللہم انی اسألک باسمک، یا اللہ میں آپ سے آپ کے ان اسماء کے ذریعے اور کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو آپ نے ہمیں سکھلائے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے اپنی کتاب کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو ان کلمات میں سے کچھ کلمات سکھلائے ہیں۔ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، فرشتوں کو اللہ نے علیحدہ قسم کی تسبیحات سکھائی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے، ان کی کیفیت مختلف ہے۔ یا اللہ آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کو کسی بھی انداز میں جو کلمات سکھائے ہیں، ہم ان سب کلمات کے ذریعے ان تمام اسماء کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا ایسے بھی کلمات اور اسماء ہیں جو آپ نے ابھی تک اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہیں، کسی کے اوپر نہیں کی۔ اس لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی اس کی شان کے مطابق صفات ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ اسماء اللہ کی مختلف صفات کا مظہر ہے۔ ان تمام اسماء اور صفات کے اندر کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کرنا۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ رب العزت کی اسماء اور صفات کے اندر اللہ کی مخلوق کو شریک کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء غیب کا علم رکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں صراحت کرتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھے گئے سوال کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ کہیے اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب کے اندر محفوظ ہے، اللہ نے اس کے اوپر کسی اور کو مطلع نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرنا، اور اس کے تمام اسماء اور صفات کے متعلق یہ یقین رکھنا کہ وہ اس کی شان کے لائق ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی کوئی مثال بھی موجود نہیں،
اور وہی ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کوئی مخلوق میں ایسا نہیں جو اللہ کی مانند ہو، اللہ کی مثل ہو۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کو یکتا، تنہا، اکیلا ماننا، یہ توحید کا اقرار کرنا ہے اور یہ شرک کا انکار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا حکم اللہ نے فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، تم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ شیئن نکرہ ہے، یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ وہ خواہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب مخلوقات کے اوپر وہ ثبت ہے۔ یہ ایک شیعہ کا لفظ ہر کسی کا احاطہ کر رہا ہے۔ کل ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے، کل کائنات کے اندر وہ فرشتے ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، صالحین ہوں، ہیں اللہ کی مخلوق، ہیں اللہ کے شریک نہیں۔ ان کا ادب، احترام، ان کی شان، ان کے معاملات وہ علیحدہ سے ایک موضوع ہے، اور ہر کسی کو اس کا حق دینا اور اس کا احترام کرنا اور اس کے تقدس کا خیال کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شان کے بعد۔ تو یہ پہلا حکم ہے، حکم دیا گیا، تاکیدی حکم کہ آؤ میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، تمہارے رب نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے اور اس کے مقابل تو تمہیں تاکیدی حکم دیے ہیں۔ تو حرام شرک ہے، اور تاکیدی حکم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگلا جو حکم ہے انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے۔ اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔